اچھا زمانے دا بنے یا پچھلے آواز آتی پی زمانے دا بنایا یا بنیا کوئی شخص اللہ دی حجت اپنے آپ صدا تو سکدا لیکن خدا دی حجت بن نہیں سکدا۔ یہ لفظ بہت وڈا لفظ ہے، بہت وڈا اعزاز ہے، خدا دی حجت ہونا، حجت اللہ ہونا۔ آج کل بھی لوگ استعمال کریں دیں حجت اللہ، اللہ دی حجت ہے کی سواڈے ذہن کی شے ہوندی جس لئے لفظ ہوندا، ذرا اپنی آرات میں آگاہ کرو۔ کیونکہ کئی بھی شئی ہیں اس کی نشانی تو پہچانیا ویندا۔ حجت دی کی نشانی ہے؟ اللہ دا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک شے ظاہر ہوئی نہیں۔ قرآن خدا دا بھی یہ بار بار تکرار ہے کہ انہاں لوگاں عذاب دیتا ویسی کیوں کہ انہاں اللہ دیاں آیات یعنی اللہ دیاں نشانیاں جھٹلایا، یعنی آپ تے سامنے آیا نہیں، کوئی آیات ہیں کوئی نشانیاں ہیں۔ اور یہ حجت اللہ جو ہے اس کی نشانی کی ہے سواڈے خیال ہے؟ مسیتی والے تو کوئی نہیں دسنا کیوں بھائی نیڑا لیں حجت اول الامر ہوئے۔ اچھا اور کوئی نشانی کو بولے کرو بھائی۔ اچھا چلو اور کوئی نشانی؟ بولنے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں جی آواز کی لیکن حجت کی کوئی نشانیاں تو ہونی چاہیے۔ وہ تو بامی سجاد صحت رکھ چھوڑو، اللہ دیاں مرضیاں کچھ چیزاں ابہام پیدا کرنیاں۔ اور جو انہاں آکھیا سورج دا پلٹاؤنا، سورج تے شاہ شمس تبریز بھی پلٹایا، پھر حجت خدا تو نہیں، حجت خدا دے تحت ضرور یعنی انڈر ضرور۔ اللہ دیاں مرضیاں تے فقیر کو بھی ہونیاں لیکن اللہ دی حجت تو نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی نشانی جڑی باقیاں تو نکھیڑ چھوڑے۔ حجت کور ہوندا؟ رسول ہوندے خدا دی طرف متعین، انبیاء اوصیاء جنہاں ائمہ دیو، انی حجت انہاں دی نشانی کی ہے؟ کوئی آئیڈیا کی گل تے نہیں؟ انہاں وچوں اللہ نظر آندا۔ چلو گلاں ساریاں ٹھیک ہیں۔ ہن اگر حق صاحبان حق کو نہ پوچھیا ویندا تو بس سارے اسی ایک جے ہو سا، بات کوئی گدے گھوڑے دی تمیز کو نہیں ہونی، بس سارے ہی ایک جے ہو سا، کوئی فرق نہ آیا ہویا۔ جس لئے صاحبان حق دی دہلیز تے اساں اپنی جبین ٹیکیا پوچھیا کہ مالک حجت اللہ کی ہے تو سرکار فرمایا الحجت قبل الخلق۔ حجت کی ایک نشانی یہ ہے کہ او خلق یعنی مخلوق تو پہلو دا ہوندا۔ ہن جن بشرن حیوانن نباتاتن ملائکن یا خلائق جتنی مخلوقات انہاں تو جیڑا پہلا ہو سی وہ حجت ہو سی، یہ اس کی صفت ہے حجت اللہ ہونا دی۔ ہن جنہاں بھی دعویٰ کیتا اس دور وچ انہاں تے
رسول دی زبان نال یہ سوال بھی ایک بن گیا کہ کیا تسی مخلوق تو پہلو دیو؟ اگر تو آخر نہیں اسی تو سواڑے نال ہی جمے ہیں، پھر سمجھ بن جو دعویٰ تو نہ کیتا لیکن جھوٹا کیتا۔ حجت کی ایک نشانی ہے، ایک نشانی اور بھی ہے۔ حجت اسے آدن کہ جڑا کدی ای نہ آکھ ہے کہ میں نہ جاندا۔ اور یہ دور خصوصی علوم دا دور ہے، یعنی ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ دماغ دا ڈاکٹر ہے اسے دل دے امراض تبور نہیں، حالانکہ شعبہ وہی ہے، شعبہ طبی ہے، اسی شعبے دے اندر اسے دوے ایک شعبے دا علم نہیں جڑا اسی شعبے دے اندر ہے۔ پھر کوئی باٹنی دا جاننا والا اسے آئی ٹی دا نہیں پتا۔ یعنی انسان کتنے علوم دا دعویٰ کر سکتا کہ میں جاننا، علوم دی حد کوئی نہیں۔ 5 ہو گئے 10 ہو گئے 15 آکھ سکتا کہ میں جاننا، لیکن باقیاں دا کی اکھے سے ہون جڑا اس دور چاہتا کہ میں حجت خدا یا حجت الاسلام ہاں، کیا وہ دعویٰ کر سکتا کہ میں ایک ہی موقع تے تاریخ تفسیر تے چلو میں مدرسیاں پڑھ گئی تھی، میں اسی وقت باٹنی بھی جاننا، نینو ٹیکنالوجی بھی جاننا، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی جاننا، زوالوجی بھی جاننا، جتنے دنیا دے علوم ان میں جاننا نہیں، اس کی انہاں الف بے بھی نہیں آندی۔ حجت کیڑی جیڑی خلق تو پہلو ہوا۔ حجت اللہ کون ہے؟ جیڑا کدی ای نہ آکھ ہے کہ میں نہ جاندا۔ ای صفت فقیر وچ بھی نہیں، کیونکہ فقیر ہمیشہ آدھا کہ اسی کچھ نہ جاندے۔ ہون اس کچھ نہ جاننا دی تہ تک وینے کائنات وچ جڑا علم دے بلکہ العلم خدا دا خاص ایک علم ہے، خدا دی جتنی صفتاں وہ معاف کر دیندا، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، یہ خدا دیاں صفات ہیں۔ جس لال علم دی گل آئی خدا آکھیا کہ العلم صفت مینی نہیں مینی ذات ہے۔ ہن اس العلم دے شہر دا ایک در رہا، اس کو جس لے اساں یہ گل سنی کہ علم 3 بالشت ہے، اسی نقطے وچ اس گل دا راز ہے۔ بالشت ہے اتنی کوندی جسے گٹھا دیں پنجابی چ، علم کل کتنی ہے؟ 3 بالشت 3 گٹھ۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جسے ایک بالشت علم آ گیا اس دعویٰ کیتا کہ میں سب جاننا، ٹھیک، صرف دعویٰ کیتا، جاندا نہیں، حالانکہ ایک گٹھ ملیا۔ سرکار فرمایا کہ جسے 2 بالشت آ گیا، 3 وچوں ٹوٹل 3 ہے، اس وچوں 2 جسے مل گیا، اسے چپ لگ گئی۔ اور پھر فرمایا کہ جسے 3 دا 3 بالشت علم مل گیا، اس آکھیا میں کچھ نہ جاندا۔ ہن حجت کی ہے؟ جڑا کدی ای نہ آکھے کہ میں کچھ نہ جاندا۔ یہ بڑی عجیب جی گل ہے، کہیں دی سمجھ چیز ہوندی ہے۔ حجت کی نشانی ای ہے کہ جڑا کدی بھی ای نہ آکھے کہ میں ہی شے نہ جاندا۔ اگر زبان رسالت جو یہ جملہ نکلیا بھی ہے کہ میں غیب نہ جاندا تو کوئی پریشانی دی گل تو نہیں۔ غیب آدن چھپی بھی گل ہے، وہ جڑا ساڑھے ہستے چھپے آ وہ رسول ہستے غیب نہیں، وہ رسولی ہے پیدن کو غیب ساڑھے ہستے، ساڑھے ہستے غیب کوئی نہیں، میں غیب جاندا ہی نہیں۔ جسے 3 بالشت ملیا اس کی آکھیا، جبکہ حجت خدا دی دلیل معصوم دی زبان چو نشانی ہی ہے کہ جڑا مخلوق تو پہلو ہوئے اور جڑا کدی بھی نہ آکھے کہ میں نہ جاندا۔ پھر علم جسے کل مل گیا اس کی تو نشانی ہی ہے کہ پہلا اعلان ہی کرے کہ میں کچھ بھی نہ جاندا، جو لال شہباز قلندر فرمایا۔ پھر آل محمد کیوں نہیں آکھیا کہ اسی کچھ نہ جان دے؟ حالانکہ علم تو سارا انہاں دے کول ہے، انہاں دا میں پہلے بھی آکھ چکیا اور بڑی اہم گل ہے،
بار بار دہرا رہا آل محمد دا ای نہ آکھنا کہ اسی کچھ نہ جان دے. جس کو سارا علم آواں جائے اسے دعویٰ ڈھکدا آکھا کہ اسی کچھ نہ جان دے تاکہ پتہ لگ وجے کہ ان کول علم دے مالک. آل محمد دا کدی ای دعویٰ نہ کرنا یا ای نہ آکھنا کہ اسی کچھ نہ جان دے اس بات دی دلیل ہے کہ ان حامل علم نہیں، ان خالق علم. علم انہاں دی مخلوق ہے. انہاں ونڈی جنہاں وچ ونڈی کوئی لال شہباز بن گئے، کوئی شاہ شمس تبریز بن گئے. ای انہاں دی ہی میراث ہے اور دعویٰ بھی انہاں ہی ڈکدا. ہن انسان کدی بھی مثال تو بغیر کوئی چیز نہیں سمجھدا. فطرت انسان ہے کہ مندا ہوا شے جیڑی جاندا ہوئے. بالکل ہی اوپری جی گل ہو ونجے نا انسان چ اسے مننے دی صلاحیت ہی نہیں. امیر کائنات ایک محفل چ بیٹھے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جیڑی ہوا سوندی، ہوا اوڑ گیندی، ہوا پیندی، ہوا کھیندی. لوگاں دے منہ کھل گئے. ای کیڑی اوپری گل کیتی نے. سرکار فرمایا جدوں میں انہاں سواڈے حال دسے نا بھی کہ جی مخلوق ہے جیڑی مٹی چ رہندی، مٹی اوڑ گیندی، مٹی وچوں پانی پیندی، مٹی وچوں نکلے اناج کھیندی، ان بھی انجے حیران ہو گئے. فطرت ہے انسان دی کہ کوئی اوپری گل ہوئے نا جسے بالکل ہی جاندا نہ ہوئے اسے مندے ہی نہیں. لہذا خدا دے رسول اس دی پاک حجتاں انہاں کسی ذریعے نہ طریقے نہ دین سمجھایا. عباسی خلافت دا دور ہے اور ہارون رشید خدا سلامت کرے اس اقتدار وچ ہے. اسیں کسی ملک تے بادشاہ بعض تحفے دیتا جس کا رنگ سفید ہے اور نایاب قسم ہے بعض دی. اس بڑے شوق نہ پالیا اور تربیت اسیں دیتی شکار دی. اور بڑی محنت تو بعد جسلا باز تیار ہو گیا شکار واسطے اپنی فوج گن کے سپاہ کچھ فوجی دستے گن کے شکار تے ٹر گیا. خیمے لگ گئے، شکار واسطے ماحول سازگار ہو گیا، تیاری ہو گئی. ان آواز چھوڑیا کہ ہن شکار نہ پیسی. باز آواز کیا نظراں تو اوجل ہو گیا. انتظار ہویا، کافی انتظار تو بعد باز نہ مڑیا. اس چونکہ دلچسپی بہت ہوئی اس کی نایاب ہونے دی وجہ تو اس کی نسل دی وجہ تو اس آخیا کہ جہاں تک ہی پرندہ مڑیا نہیں میں واپس نہ آویندا. فوجی ڈھونڈن لگ پے، کوئی ہن ٹر گیا، کوئی دوئے پلے ٹر گیا. بڑی تاخیر تو بعد باز واپس آیا اور ہارون دے بانھ تے آ کے بہ گیا. لیکن اس دے ہتھاں ایک بڑی عجیب جی شے چمکتی ہوئی شے اس لئے ویکھیا مچھلی ہے اور کوئی عجیب مخلوق ہے کہ دھڑ مچھلی دا، سر انسان دا، ہاتھ اور پیر انسان دے، لیکن جڑا دھڑ ہے یعنی گردن تو گھن کے ٹنگاں تو اتا ہوتا ہے، یہ دھڑ جڑا یہ مچھلی دا. اور اتھا سپاہی ہے انہاں دا پتہ ہی نہیں ہے کہ شے کی ہے. اتھو سارا قافلہ روانہ ہو گیا دربار وچ پہنچے. سرکاری جڑے علماء ہے مشیر ہے انہاں بلایا گیا اور وہ مخلوق انہاں دے سامنے رکھی گئی. اور اس دی کل لمبائی ایک بالش تھی. بالش یعنی ایک گٹ. انہاں آکھیا علماء کہ اساں ای شے پہلو ویکھی نہیں، ساڈے واسطے بڑی اوپری گل ہے. دیگر جڑے اتھے مشیر سفیر دوئے علاقیاں چو آئے انہاں بھی آکھیا کہ ساڈے ادھر کسی نہیں. اساں تو اسی طرح تصور ہی کوئی نہیں کہ دھڑ مچھلی دا ہوئے سر انسان دا ہوئے تو ہوا بھی ایک گٹ. ایک شخص کھلوتا اس کا نام حسن ہے اور اس آکھیا کہ اگر گستاخی نہ سمجھی وجہ تو میں دساں. تو ہارون غصے چاہیا کہ اتنے بڑے بڑے عالم اتنے
ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਰ ਇਨ ਦੱਸਣਾ ਤੋਂ ਕਾਸਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਸੈਂ। ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ کہ موسیٰ ابن جعفر تو ساڑے کول کہہ دن. اس آکھیا ہاں ہاں یہ ترکیب ٹھیک ہے، فوراً انہاں بلائے. سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ بلایا گیا اور ہارون بڑے بظاہر ادب نہ آکھیا کہ ساڑا بڑا دل ہے، بڑے عرصے تو ساڑی ملاقات نہیں ہوئی، اسی دیدار دے مشتاق ہو. سرکار فرمایا میں جاننا کہ میں کیوں بلایا گیا، اپنی غرض و غایت بیان کر. انہاں اپنا مدعا سامنے رکھیا اور وہ ایک بالشت جڑی مچھلی نما انسان ہے انہاں ویکھایا کہ کی شے اساں تک نہ سنی ایسی شے نہ ویکھی. سرکار فرمایا کہ زمین اور آسمان وچ، زمین اور آسمان دے درمیان خدا ایک سمندر بنایا، لیکن او اطراف تو یعنی چواں پلو بند ہے اور اس کا پانی انتہائی شیریں ہے. اگر ایک قطرہ اس کا زمین اتنے ساڑی تے ڈہ ونجے کل کر رہے اور سڑ ونجے. اور ایک شخص اٹھیا اس آکھیا کہ اس سمندر اس کی لمبائی کتنی، طوالت کتنی؟ سرکار فرمایا 4 نوری فرسخ. اس آکھیا کہ عرب وچ ساڑے ملک وچ فرسخ ہوندا 3.5 میل دا، یہ نوری فرسخ کی ہے؟ سرکار فرمایا اگر تیز گام تیز رفتار فرشتہ 200 سال دی مسافت کرے، یعنی 200 سال بغیر رکے پرواز کرے، ایک نوری فرسخ بندا. 4 نوری فرسخ یعنی 800 نوری سال ایک تیز رفتار جلا فرشتہ سفر کرے. اگر انہاں چیزاں تسی اج کل دی دریافت نہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ملاؤ تو بڑا لطف آؤندا کہ ساڑے جڑے اج تو 35 سال پرانے بھیجے خلائی شٹل ہیں جنہاں دی کئی ہزار کلومیٹر پر گھنٹہ دی رفتار ہے، جڑے بغیر گریوٹی دے ہلاں بھی سفر پہ کریں دیں اور انہاں بمشکل تھوڑا جا فاصلہ طے کیتا ہلاں تک کائنات تا. تو بڑا لطف ہے انہاں گلاں دا کہ 800 نوری فرسخ دا کی فلسفہ، یعنی کتنی وڈی ڈائمنشن امام دے رہے ہیں اج دی تحقیق ہے. ورنہ تو سوچ ہی ساڑی ہے ساڑے مسلمانوں دی کہ دین ٹوٹل 1400 سال پرانا، جبکہ جڑی کئی جانوراں دی ہڈیاں نکلیاں او 1 لاکھ سال پرانیاں. او تا کھیسن سواڑا دین تا 1400 سال آدا تو ٹوٹل 2500 سال دی تاریخ دسیندا. یہ لاکھ سال پہلو تے جانور کتھوں آ گئے؟ تو دین او صحیح ہے جڑا ہر دور نہ کمپیٹیبل ہوئے، ہر دور نہ ٹر گئے. جس دین دا نا بھی اس دور پورا نہ ہوئے وہ مطلب دین نہیں صحیح، وہ کمپیٹیبل ہی نہیں. باہر نہ ہو کے تک گل پہنچی 800 سال دی مسافت اس کی لمبائی ہے اور شیریں ہے. اگر قطرہ بھی اس کا ڈہ پوے نا تو زمین سڑ ون جائے، لیکن خدا دی حکمت یہ کہ اسے اطراف تو بند کی دیا. سرکار فرمایا اس وچ ایک مخلوقی بھی ہے اور اسے خدا خالصتاً اپنی عبادت سے بنایا. اور ہاں اگر یہ عبادت کوتا ہی کرے تو خدا اس سے سفید رنگ دا پرندہ مسلط کریں دا عذاب دے طور تے. ہن ہارون شک ہے کہ شاید انہاں بھی پہلی بار ویکھی شے، انہاں کولو خدا اس تے بطور عذاب مسلط کریں دا. اس سمجھا کہ شاید اتفاقاً اس چاند دی. ہن بعض دی دلچسپی کوئی نہیں، بعض انہاں رکھے الگ، مچھلی انہاں رکھے الگ. اس ہن آزمائش کے طور تے چھوڑیا بعض ہیں. میں ہن تو یہ بے فکر ہو گیا ایسے ہیں تو اس مخلوق دی پرواہ ہی کوئی نہیں. جو ہی ہارون چھوڑیا نا بعض پھر اس مچھلی تایا اسے نکل گیا. ہن اتھا سوال یہ ہے کہ خدا اس پرندے دی کی ڈیوٹی لائی ہے کہ اگر وہ مخلوق اللہ دی عبادت اچ کوتا ہی کرے اسے کھا ون جائے، اس تے بطور عذاب مسلط ہوئے. یہ گیا تے اس جگہ تے کہ جتھے وہ مخلوق رہندی
اس باز اتھا کیوں نہیں کھادا؟ ہارون ایڈا سونا ہے کہ اسے تکاؤن آئے. ای مثال اس دیتی کہ اصل وچ حجت خدا آدھے کہن. اس اپنی اس حرکت نال، اس عمل نال، اس فعل نال ای عیاں کیتا، ای ظاہر کیتا کہ دین ہارون الرشید کو نہیں گننا، دین گننا موسیٰ کاظم کو. اور دین دے وارث ہارون دے وڈ وڈیرے نہیں، موسیٰ کاظم دے جد. حجت خدا ہوا ہے کہ جڑا کسی سوال دا ہی نہ آکھا کہ اسی نہ جان دے یا ساڑھے علم وچ ای نہیں. اور ہر امر ہر شے حجت خدا دے تحت ہوندا، حجت خدا دے ماتحت ہوندا، چاہے فقران، چاہے اولیان یا دیگر مخلوقات. وہ امر بھی گھیندن تے صاحبان امر کولو جنہاں دے صدقے تے امر تقسیم ہوندا. تو خدا بس صدقہ حجت خدا سواڑی مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے. مالک سواڑی مناجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور وارث سے حق دے ظہور وچ جلدی فرمائے. اساں ساریاں پاک حسین ابن علی دی زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد.